بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوریج اٹامک ماس۔ ایوریج اٹامک ماس کا ڈیفینیشن ہے اٹ از دا ویٹڈ ایوریج آف دا ایٹامک ماسز آف دا نیچرلی اکرنگ آئسوٹوپ آف این ایلیمنٹ۔ کسی ایلیمنٹ کے جو نیچرلی اکرنگ آئسوٹوپس ہیں ان سارے آئسوٹوپ کے ماس کو اس کا ویٹڈ ایوریج معلوم کرو، اس کو پھر ہم بولتے ہیں ایوریج اٹامک ماس۔ یہاں پہ آئسوٹوپ کا لفظ آیا ہے تو آئسوٹوپ کا کیا مطلب ہے؟ آئسوٹوپس کا مطلب ہے وہ ایٹمز کسی ایلیمنٹ کے جن کے اٹامک نمبر سیم ہو، ماس نمبر ڈیفرنٹ ہو۔ اٹامک نمبر میں نے آپ کو کہہ دیا تھا یہ اٹامک پروٹان کے تعداد کے برابر ہے Z کے، جس کے اٹامک نمبر سیم ہو اور A ماس نمبر ہے، ماس نمبر ڈیفرنٹ ہو۔ اگر اٹامک نمبر سیم ہو اور ماس نمبر ڈیفرنٹ ہو ان ایلیمنٹس کو ہم آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں لیتا ہوں HCl میں نے لے لیا، اب یہاں پہ کلورین آیا، لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں کلورین کے دو آئسوٹوپس ہیں، ایک کلورین 35 ہے، دوسرا کلورین 37 ہے۔ اب میں HCl کا اس کا مالیکولر ماس معلوم کرتا ہوں تو ہائیڈروجن کا تو 1 ہے، لیکن Cl کی جگہ میں کیا لگاؤں گا؟ Cl کی جگہ میں ادھر لگاتا ہوں 35.5، اس سے آئے گا 36.5۔ یہ تو ایٹامک ماس مالیکولر ماس آیا HCl کا، لیکن یہاں پہ میں نے Cl کی جگہ 35.5 لگایا۔ اب یہ نہ 35 ہے اور نہ 37 ہے۔ کلورین کے دو آئسوٹوپ ہے، ایک کا ماس 37 ہے، دوسرے کا ماس 35 ہے۔ اب یہاں پہ میں نے یہ 35.5 لگایا تو یہ کدھر سے آیا؟ یہ ایکچولی کلورین کا ایوریج اٹامک ماس ہے، کلورین کا ایوریج اٹامک ماس ہے۔ تو اٹ از دا ویٹڈ ایوریج آف دا ایٹامک ماسز آف دا نیچرلی اکرنگ۔ تو کلورین کے نیچرلی اکرنگ کتنے آئسوٹوپس ہیں؟ دو آئسوٹوپ ہے، ایک کلورین 35 ہے، ایک کلورین 37 ہے۔ یہ آئسوٹوپ اس لیے ہے کہ دونوں کا ایٹامک نمبر سیم ہے، ایٹامک نمبر اس کا بھی 17 ہے، اس کا بھی 17 ہے، ایٹامک نمبر ان کا سیم ہے، Z سیم ہے، اور ماس نمبر اس کا 37 ہے اور دوسرے کا 35 ہے، تو ماس نمبر میں فرق ڈفرینٹ ہے۔ تو جب ماس نمبر مختلف ہو، ایٹامک نمبر سیم ہو، ان کو ہم آئسوٹوپ کہتے ہیں۔ پھر ان آئسوٹوپس کے ہم ایوریج اٹامک ماس معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایوریج اٹامک ماس از اکول ٹو، یہاں پہ آپ ادھر نیچے لکھے، جگہ ویسے ادھر لکھنا چاہیے لیکن یہاں پہ لکھو جگہ کم ہے، ایٹامک ماس آف دا فرسٹ آئسوٹوپ ملٹیپلائڈ بائی اٹس پرسنٹیج ابنڈنس۔ یہ کتنے پرسنٹ؟ تو یہ اس کا پرسنٹیج ابنڈنس ہے، یہ اس کا ایٹامک ماس ہے۔ اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کرو، پھر ادھر پلس لگاؤ، پلس آیا۔ ایٹامک ماس آف دا سیکنڈ آئسوٹوپ کا ایٹامک ماس، یہ 37 ادھر لگانا پڑے گا پھر، اور ملٹیپلائڈ بائی اٹس ابنڈنس، اس کا ابنڈنس 25% ہے۔ اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کرو، یہاں تو دو آئسوٹوپس ہیں، اگر 3 آئسوٹوپ ہو آپ اس کو بھی ادھر پلس کرو اور اس طرح لکھو کہ ایٹامک ماس آف دا تھرڈ آئسوٹوپ ملٹیپلائڈ بائی اٹس ابنڈنس ڈیوائڈیڈ بائی اینڈ سو آن۔ اس طرح اور بھی ہے، 3 تک آئسوٹوپ زیادہ تر ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کے 2 ہے تو 3 تک۔ کلورین کے آئسوٹوپ 2 ہے، کلورین 37 اس کا 17 ہے، کلورین 37 ایٹامک نمبر 17 دونوں کا ہے۔ اس فارمولے کو استعمال کریں گے، ہم نے کلورین کا ایوریج اٹامک ماس معلوم کرنا ہے۔ کلورین کا کیا معلوم کریں گے؟ ایوریج اٹامک ماس معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے ایٹامک ماس آف دا فرسٹ آئسوٹوپ، تو فرسٹ آئسوٹوپ کا ایٹامک ماس یہ ہے 35 ہے، اور ملٹیپلائی کرو اس کو 75 سے، اس کا ابنڈنس یہ ہے، یہ نیچرلی اتنے پرسنٹیج کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ہاں تو ایٹامک ماس آف دا فرسٹ آئسوٹوپ یہ 35 ہو گیا، اور ملٹیپلائڈ بائی اٹس ابنڈنس، تو یہ 75 اس کا ابنڈنس ہے، اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرو، 100 پہ ڈیوائڈ کرو، پھر یہاں پہ پلس لکھا ہے، 100 پہ ڈیوائڈ ہے تو ادھر بھی میں نے لکھا، ادھر پلس ہے تو ادھر میں نے پلس لگایا۔ سیکنڈ ایٹامک ماس آف دا سیکنڈ آئسوٹوپ 37 ملٹیپلائڈ بائی اٹس ابنڈنس 25 اور ڈیوائڈیڈ بائی 100۔ اس کے 2 آئسوٹوپ ہے تو 2، اگر 3 آئسوٹوپ ہوتے تو ہم ادھر پلس لگا لیتے اور آگے بھی اس طرح چلے جاتے، لیکن اس کے آگے آئسوٹوپس نہیں ہے۔ ان دونوں کو ملٹیپلائی کرو، 75 کو ملٹیپلائی کرو، اس سے آئے گا 2625، یہ 100 اپنی جگہ آیا، یہ پلس ادھر لگاؤ، ان دونوں کو ملٹیپلائی کرو، 925 آئے گا، 100 اپنی جگہ آیا، اس کو 100 پہ ڈیوائڈ کرو، اس کو بھی ڈیوائڈ کرو، تو اس سے 26.25 آئے گا، اس سے 9.25 آئے گا، ان دونوں کو جمع کرو، اس سے یہ آئے گا۔ یہ ہمارے پاس معلوم ہو گیا ایوریج ایٹامک ماس آف
क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्वेश्चन है आपकी बुक में, बुक पेज नंबर 20 को देखिए, तो इस पे एक क्वेश्चन ये है और इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, इसी तरह आपने वो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसको भेजना है। तो इसमें यह है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा। ये डेटा आपको दी गई है, इससे आपने नियॉन का एटॉमिक मास मालूम करना है, एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक मास 20 है, इधर नियॉन का एटॉमिक मास 21 है और यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक मास 22 है। तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास मालूम करेंगे कि इसका सिंगल एटॉमिक मास क्या निकलता है। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो फार्मूला वही है, फार्मूले में ये है कि आपने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है एबंडेंस के साथ। ये जो परसेंटेज है ये एबंडेंस जाहिर करता है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 90.51, इसको डिवाइड करना है 100 पे। हमने ये लिखा था उसमें फार्मूला मौजूद है कि एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस। तो फर्स्ट आइसोटोप ये है, इसका एबंडेंस ये है। तो नीचे मास एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है या एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास को हमने लेना है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई ये 90.51। इसी तरह फिर आपने प्लस का निशान लगाना है और 21 को मल्टीप्लाई करना है इसके एबंडेंस के साथ। तो एबंडेंस इसका ये है और इसको डिवाइड करना है 100 पे। फिर चूँकि इसके 3 आइसोटोप्स है तो हम इसको भी लेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 9.22 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गई, ये 3 आइसोटोप्स हो गई। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको। जब हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 1810.2, इसके नीचे मैं लगाऊंगा 100 और इससे आता है 5.67, इसके नीचे भी 100 आएगा, वही 100 इसके नीचे आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे आता है 202.84 डिवाइडेड बाई 100। ये आया। अब इसको 100 पे डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी 100 पे। तो जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे ये पॉइंट इधर से यहाँ तक आएगा तो 18.102 आएगा, प्लस यहाँ पे पॉइंट 2 हिस्सों के बाद आएगा 5467 आएगा और यहाँ पे 2.0284 पॉइंट इधर आएगा। तो ये हो गया। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे इससे आता है 20.1871 और इसके साथ में AMU लगाऊंगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास क्या आया, 20 इस तरह नीचे आएगा। तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास आया 20.1871 AMU। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का तरीका था। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.